تمام تر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے، اور تمام تر درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ آج کی یہ محفل میلاد پاک اور محفل ذکر اللہ محترم محمد راشد صاحب کے زیر اہتمام قبلہ صوفی محمد شاہد صاحب کے اس مرکز پر قائم و دائم ہے، انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ تب سب سے پہلے تو آپ تمام حاضرین کو اور غائبین کو سب کو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو۔ ربیع الاول شریف کی آمد ہے، اور ویسے تو سارا سال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد پاک کی ہم خوشیاں مناتے ہیں، اور یہ ہمارے روح کی غذا ہے، اور یہ ہمیں جنہوں نے یہ ہمیں درس دیا ہے اللہ انہیں سلامت رکھے۔ اللہ پاک ان مزارات کو، ان مراکز کو شاد و آباد رکھے جنہوں نے خلق خدا کو خدا سے ملا دیا، مصطفیٰ کا در دکھا دیا۔ اللہ اللہ ہے، 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 اللہ है, Allah 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 آمین سبحان اللہ۔ اور ربیع الاول شریف کی 5 تاریخ کو ہمارے مقتدر علماء حق کی تحقیق کے مطابق نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت ہم شکل نبی حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال بھی ہے۔ تو آج آپ کے سامنے ذکر کی برکتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ آخر جو ہم اللہ کے فضل و کرم سے صبح شام ہمیں ذکر نصیب ہوتا ہے، آخر اس کی ہمیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ تفسیر روح البیان میں حضرت شیخ ابو بکر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کے حوالے سے ایک حکایت بیان فرمائی گئی ہے کہ ایک ذکر کرنے والے کو اللہ پاک نے ایسا بلند رتبہ عطا فرمایا کہ اس ملک کے بادشاہ نے انہیں اپنے دربار میں بہت بڑا منصب عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اپنی کرسی کے ساتھ، اپنے تخت کے ساتھ اس ذاکر اللہ سبحان اللہ کو بٹھایا جاتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ جانتے ہی ہیں جب اللہ پاک کسی کو کوئی کمال، کوئی خوبی، کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس کے حاسد بھی پیدا ہو جاتے ہیں، حسد کرنے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو حسد سے بچائے۔ سبحان اللہ۔ ایک حاسد پیدا ہو گیا، اس کی کوشش تھی کہ میں اس کو اس مرتبے سے معزول کراؤں۔ اب اس نے ایک اپنا شیطانی منصوبہ بنایا اور بادشاہ کے جا کر کہنے لگا کہ جناب جس بندے کو آپ اپنے دربار میں اپنے برابر میں بٹھاتے ہیں
یہ کہتا ہے کہ مجھے بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ بادشاہ سن کر بڑا غصے میں آیا، ناراض ہوا، کہنے لگا کوئی ثبوت، کوئی دلیل؟ کہنے لگا جی کل جب وہ آپ کے پاس دربار میں آئے گا تو وہ اپنا رومال اپنے منہ پر ڈال کر آئے گا، یہ میری اس کی بات کی دلیل ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ کو غصے میں لا کر جب باہر نکلا، اسی درویش سے اللہ نے ملاقات کروا دی۔ کہنے لگا کہ جناب میرے گھر میں آج کھانے کی دعوت قبول کریں۔ انہوں نے کہا نہیں بھی مجھے ٹائم نہیں ہے، لیکن جب اس کا اصرار ضد حد سے بڑھی تو انہوں نے کہا چلو سرکار کا فرمان ہے کسی کی دعوت کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، دعوت کو قبول کرنا چاہیے، چلو بھائی میں آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ کھانے پر جب دسترخوان پر کھانا لگایا گیا، کھانا کھانے کے بعد اس نے کچا لہسن اس درویش کو کھلا دیا۔ اب ظاہر ہے آپ تو جانتے ہیں کچا پیاز ہو یا کچا لہسن ہو تو منہ سے تو بدبو آتی ہے نا۔ حسب معمول جب اگلا دن آیا، وہ درویش گھر سے نکلا اللہ کے ذکر کرنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا۔ اللہ ہے، 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 اللہ ہے۔ اب اس نے محسوس کیا کہ میرے منہ اس بندے نے مجھے جان بوجھ کر ضد کر کے زبردستی یہ مجھے کچا لہسن تو کھلا دیا ہے، اب میں بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں تو انہیں تکلیف ہوگی کیونکہ وہ مجھے اپنے برابر میں بٹھاتے ہیں۔ اس نے احتیاطاً رومال لے لیا۔ جب دربار لگا، بادشاہ نے گفتگو، لوگوں کی فریادیں سننا شروع کی، صلاح مشورے، جس طرح کاروبار حکومت چلتا ہے۔ وہ درویش پہلی جگہ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے کھڑا ہوا، بیٹھا بھی نہیں، کھڑا ہوا اور احتیاطاً اپنے منہ پر رومال رکھ لیا۔ بادشاہ نے سمجھا وہ بندہ ٹھیک کہتا تھا، اس نے تو واقعی منہ پہ رومال رکھا ہوا ہے۔ بادشاہ اور زیادہ غصے میں آ گیا، بڑے جلال میں آ گیا، اپنے شاہی دربار سے ایک فرمان لکھوایا، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اس فرمان میں کیا لکھوایا کہ یہ بندہ جب اپنے ایک فوجی افسر کے نام فرمان لکھوایا کہ یہ بندہ جب تمہارے پاس آئے اس کو قتل کر کے اس کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھال میرے پاس بھجوا دیں۔ اس کو دے دیا۔ اب اسے نہیں پتا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ اس نے بادشاہ سے وہ فرمان، شاہی فرمان لیا اور جس فوجی افسر کی طرف انہیں بھیجا گیا تھا اس طرف چل پڑے۔ جیسے ہی دربار شاہی سے نکلے وہ درویش، اللہ کا ذکر کرنے والا درویش، جب وہ باہر نکلا وہی حاسد بازار میں مل گیا، راستے میں مل گیا۔ وہ حاسد سمجھا کہ شاید بادشاہ نے اس کو کوئی شاہی فرمان میں کوئی خزانہ یا کوئی اعلیٰ منصب کا فرمان لکھا ہے اور یہ اس فوجی افسر کے پاس جا رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ فرمان آپ مجھے دے دیں، یہ آپ مجھے دے دیں۔ اس کے ذہن میں تو تھا لالچ کہ مجھے مال و دولت ملے گا، بادشاہ کا شاہی فرمان لے کر جاؤں گا، فوجی افسر خوش ہو کر مجھے انعام و اکرام دے گا یا کوئی اچھا منصب عطا کرے گا۔ اس نے وہ شاہی فرمان لیا اور اس فوجی افسر کے پاس پہنچ گیا۔ فوجی افسر نے جب وہ فرمان سنا، پڑھا، اس نے کہا کہ اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے تو گستاخ ہے، بادشاہ کا بے ادب ہے، تیرے بارے میں تو یہ سزا لکھی ہوئی ہے۔ اب اسے پتہ چلا اوہو، جس کو میں انعام و اکرام کا پروانہ سمجھ رہا تھا یہ تو میری موت کا پروانہ ہے۔ اس نے کہا جی میں وہ بندہ نہیں ہوں
جس کو یہ شاہی فرمان بادشاہ نے لکھوایا ہے، جس کے بارے میں وہ نہیں ہوں، وہ تو پیچھے رہ گیا ہے، میں تو اس سے لے کر یہ آیا ہوں، اگر آپ اس کی تصدیق کروانا چاہیں تو بادشاہ سے جا کر پوچھ لیں۔ فوجی افسر نے کہا میری جرت نہیں ہے کہ میں بادشاہ کے فرمان کی تصدیقیں کرتا پھروں، وہ تو مجھے بھی مار ڈالے گا، بس تو تیار ہو جا۔ اس نے شاہی فرمان کے مطابق اس کو تہہ تیغ کر دیا، گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھال بادشاہ کے پاس بھجوا دی۔ جب اگلا دن گزرا، اگلا دن طلوع ہوا، وہی درویش اللہ کا ذکر کرنے والا دربار میں پہنچ گیا اپنے مقررہ وقت پر۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ اس کے بارے میں تو میں نے شاہی فرمان لکھوایا تھا موت کی سزا کا، یہ کیسے بچ کے آ گیا، اور تو کیسے آ گیا یہاں؟ بادشاہ سلامت، جب وہ شاہی فرمان آپ نے مجھے عطا کیا، راستے میں ایک بندہ مجھے ملا، وہ مجھ سے زبردستی لے کر چلا گیا۔ اس وقت بادشاہ نے کہا کہ اسی بندے نے مجھے تیرے بارے میں یہ کہا تھا کہ تو میرے بارے میں کہہ رہا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اس نے کہا حضور والا، آپ کو اس نے میرے بارے میں یہ شکایت لگائی، اسی شام اس نے مجھے اپنے گھر کھانے پر بلوایا، مجھے کچا لہسن اس نے جان بوجھ کر کھلایا۔ جب میں اگلے دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو تکلیف نہ ہو اس لیے میں احتیاطاً رومال لے کر آیا، اپنے منہ پر رومال رکھ کر آپ سے بات کرتا رہا تاکہ میرے منہ کی بدبو آپ کو پریشان نہ کرے۔ اور میں تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر کھڑا ہوا، اس وقت راز کھلا کہ جو حاسد ہوتا ہے وہ دونوں جہانوں میں نامراد ہوتا ہے، اور جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے اللہ اسے خود بچا لیتا ہے۔ اللہ ہے، 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 اللہ۔ تو دیکھیے اللہ کے ذکر نے اس کو کیسے بچایا اور اس سے جلنے والے کو کیسے اس کے انجام تک پہنچایا۔ لہذا اللہ کے ذکر میں سرمست رہا کریں، حضور کے درود و سلام میں وارفتگی سے پڑھا کریں، اللہ پاک آپ کی خود حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔